الرحمن الرحیم. ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، جو کہ پروبیبلی میں نے کوئی 10 سال پہلے یہ باتیں شروع کی تھی کہ جناب کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو ایک بال رول کی تھی کافی عرصہ پہلے، میں نے کئی سال گزر گئے، پروبیبلی ڈیکیڈ اگو. سو اس کو لے کے ابھی کچھ لوگوں نے شروع کر دی ہے بات چیت کرنی، تھوڑی ہمت پیدا ہوگی ان لوگوں کے اندر کہ جناب بات چیت کی جائے اس مسئلے پہ کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن جس وقت انیشیٹو میں نے لیا تھا اس وقت لوگوں کے پر جلتے تھے اس ٹاپک پہ ایون گفتگو کرتے ہوئے بھی. اینی ویز، صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے، 2-3 چیزیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو کیسے واچ کرتا ہے، وہ اس کے اپنے لیے اس کی کیا اچھائیاں ہیں، کیا کام اس کے لیے اچھا ہے، اس حساب سے ملک جو ہے چلتے ہیں. سو اپنا انٹرسٹ ہر ملک جو ہے وہ واچ کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، بات یہ ہے کہ اگر یو اے ای نے اب اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ان کے انٹرسٹ میں ہوگا یہ کہ جناب وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. سو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ ان کے اپنے ملک کی ڈفرینٹ ہے، انہوں نے تسلیم کرنا تھا، کر لیا، ویری گڈ، ان کے لیے جناب ٹھیک ہے حالات. اسی طرح بحرین ہے یا اور ممالک جو ہے، مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ ہمارے ڈائنامکس ذرا دیکھ لیں کہ کولڈ وار ایرا میں، یعنی کہ جو جنگ تھی جو کولڈ وار ایرا میں ہوئی، اس میں پاکستان پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈس انٹیگریٹنگ اے سپر پاور جس کا نام سوویت یونین تھا. اب میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں؟ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہر سٹیٹ کا، ہر ملک کا پرماننٹ دوست یا پرماننٹ دشمن نہیں ہوا کرتے، صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. انٹرسٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم نے ایک اہم رول پلے کیا سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں، سپر پاور تھی اس وقت، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. آج رشیا جو ہے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ہم رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے. سو انوائرمنٹ چینج ہوگی نا، انوائرمنٹ چینج ہوگی، حالات چینج ہو گئے. سو پرماننٹ دوستیاں اور پرماننٹ دشمنیاں نہیں ہوا کرتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے انٹرسٹ میں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا تو ایک کنسنسس کے ساتھ ہمیں کرنا پڑے گا. کنسنسس کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو ڈسکس کریں، اس کو ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ، اور اس کے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ڈسکس کریں اس کو کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کے فائدے یہ ہے کہ جناب جو جس طریقے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں، اور وہاں پہ جوئش لابی جو بیٹھی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، جو امریکہ کے کوریڈورز آف پاور میں اسرٹ کرتی ہے، کیا ہم اس کو اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ٹینشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو سکتی ہے. کوئی ہمارے اوپر جو مختلف ڈونر ایجنسیز کے پریشرز ہوتے ہیں جن سے ہم قرضے لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا ہماری فیور میں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہیں ہے؟ سو ہم ڈسکس تو کریں. سو ہم اپنا انٹرسٹ کیا ہے ہمارا، اس کو ڈسکس کریں، ہم پارلیمنٹ ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں دے آر ڈفرنٹ. ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھتے یہ تھے کہ جو لبرل لوگ ہیں یا لبرل سوچ کے لوگ ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جو لبرل فورسز تھی یا لبرل لوگ تھے وہ سکویز ہو کے رہ گئے، کم ہو گئے تعداد میں. سو ہمیں ساری چیزیں اپنی ڈائنامکس ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ایک زمانہ تھا کہ جناب جس وقت کوئی اسرائیلی ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، پروبیبلی ارلی 50s کی میں بات کر رہا ہوں شاید، اور اس وقت جب آئے تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے، تو اس وقت پروبیبلی ہم لوگوں کا
جو جواب تھا اس ڈیلیگیشن کو جو اسرائیل سے آیا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم نے ان لوگوں کو جواب یہ دیا تھا کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم اس وقت کریں گے جب مسلم امہ اس کو تسلیم کرے گی. چلے اب مسلم امہ تو انٹیکٹ ہے نہیں ہے، جڑی ہوئی تو ہے نہیں ہے. OIC تو پیپر ٹائیگر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. سو میں اس پہ تو بات کرنا ہی ایسے وقت ضائع کرنے والی بات ہے. پھر میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کئی مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے، ان کے انٹرسٹ میں تھا، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم فلسطین کے بارے میں ایک سٹینس رکھتے ہیں، فلسطینیوں کے بارے میں ایک سٹینس رکھتے ہیں، ایک آفیشل سٹینس ہے، ہماری اسٹیٹ کا ایک سٹینس ہے، اور ہم جناب ان کو فلسطینیوں کے لیے ہر جگہ پہ ڈپلومیٹکلی مورلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک سٹینس ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو لڑتے ہیں اسرائیل. اگر اسرائیل ان پہ تشدد کرتا ہے فلسطینیوں پہ تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے جناب وہاں پہ ان کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور سو مچ سو کہ میں اچھا نہیں لگتا، لیکن دین اگین ہم اپنی گلیوں میں، اپنی سڑکوں میں، اپنے ملک میں اپنی پراپرٹیز کو جلاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز کو آگ لگاتے ہیں فلسطینیوں کی خاطر، جو کہ کوئی سینسیبل بات نہیں ہے ویسے. لیکن اینی ویز ہم لوگ یہ سٹینس لے کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک سوال میرے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ لوگ ذرا ہچکچاتے ہیں کہتے ہوئے، لیکن میں بولتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. فلسطین کے بہت بڑے لیڈر تھے یاسر عرفات صاحب، ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، عزت کرتے تھے ان کی، اور کرتے رہیں گے عزت ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یاسر عرفات نے اپنی ساری زندگی میں اگر کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کشمیر کی فیور میں تو وہ میں ضرور سننا چاہوں گا. میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک بھی دی ہوگی کشمیر کی فیور میں. اور ان کا جو آخری دورہ تھا پاکستان کا، جو کچھ گھنٹوں کے لیے وہ پاکستان میں آ کے رکے تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے انڈیا، اس وقت بھی میری اطلاعات کے مطابق مشرف جو تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جناب آپ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں جانے سے پہلے کشمیر کی فیور میں. لیکن یاسر عرفات صاحب نے مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. ناؤ دا ایشو از کہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ڈفرنٹ اوپینین ہے لوگوں کی، کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب ہماری فیور میں اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا ہماری انٹرسٹ میں ہے نہیں ہے. یہاں یہ فار دا ٹائم بینگ ایک پریشر ہے جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے پریشر ماؤنٹ کر رہی ہے ہم لوگوں پہ کہ جناب یہ ہم اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ یہاں پہ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اور نئے بلاکس بن رہے ہیں. تو کیا وہ ہمارے پہ جناب پریشر ڈال رہی ہے؟ اور اگر یہ 4 6 8 ہفتے کا پریشر ہم سسٹین کر گئے، برداشت کر گئے، تو پھر اس کے بعد جب جو بائیڈن آئیں گے آفس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہو اور ہمارے پہ شاید پریشر نہ ہو. یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور میرے ساتھ آج بڑا اچھا پینل